لاہور اپنی ثقافتی شناخت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جس فنکار کے فن پر اہل لاہور نے مہر تصدیق نہیں لگائی، اس کا چراغ ہمیشہ گمنامی کی ہواؤں کی زد پر رہا۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پنجاب کے شہر امرتسر میں 1825 میں جنم لینے والا پہلوان صدیقہ گلگو، جسے رستم جنات بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو استاد نور الدین کا شاگرد کہلواتا تھا اور لاہور سے والہانہ پیار کرتا تھا۔ وہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر دل کے درباری پہلوان بھونچال سے مقابلہ کرنے لاہور گھوڑے شاہ کی بارادری آیا اور فاتح بن کر واپس لوٹا تو اندور کے راجہ شیاجی اول نے اسے رستم ہند کا خطاب دیا۔ فن پہلوانی پوری توجہ، روح کا میلاد اور دل کی رغبت مانگتا۔ دہلی گیٹ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں لاہور کے نامور پہلوانوں نے جنم لیا۔ کریم بخش پیلڑے والا سنہری مسجد کے محلے ککے زیاں میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش آج بھی انہی کے نام سے مشہور ہے۔ کریم بخش کا استاد امیر بخش ٹنگیل بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں کریم بخش پہلوان پیلڑے والا رستم جماں کے استاد کریم امیر بخش ٹنگیل اور وزیر بخش ٹنگیل دونوں بھائی جو سوئے ہوئے بھی داؤ مارتے تھے، گرنا نہیں ہماری کتاب میں ہے۔ جب کریم بخش کی کشتی کلو پہلوان سے طے ہوئی تو امیر بخش نے اپنے شاگرد کی تیاری کروائی۔ نور والی دف کا ایک اور عظیم پہلوان غلام محی الدین بازار کوچہ چابک سوارہ میں پیدا ہوئے۔ یہ خلیفہ غلام محی الدین رستم کا گھر ہے جہاں استاد نورا وغیرہ سب رہتے تھے۔ نیچے والا جو حصہ تھا وہاں کھانا تھا خلیفہ غلام محی الدین رستم صاحب کا۔ آپ کا تعلق استاد زمان نور الدین کی نسل سے ہے۔ نور والی دف کے بسا پہلوان ستارہ ہند بیرون اکبری دروازے کے مکین تھے اور لالا راج پری پیکر بھی اسی دروازے کے رہنے والے تھے۔ لالا راج بسا پہلوان کے شاگرد خاص تھے اور ملتانی داؤ کے چیمپئن تھے۔ بھی سیاکوٹ کشتی ہوئی سی، انہوں نے بڑا پیار کیتا سی تے پھر انہوں نے کشتی کو پھر کامیابی پھر ادھر پیو نے کیا کہ لالے ایک داؤ اور مار مٹانی سی پنڈ پہنچ جائیے۔ 1844 لاہور میں ایک اور درخشاں ستارہ نمودار ہوا جسے ہم بوٹا لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ لاہور کے چوک ڈبی بازار کے قریب حویلی کابلی مل گلی کندی گراں کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خوراک اور پہلوانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، مگر بوٹا لاہوری خوراک کی کمی کا شکار تھا۔ پہلوان نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بڑا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کسی گلی کے کونے یا بازار میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی لاہور یہ ناشتہ لے کر گزرتے، بوٹا درمیان ہی سے اچک لیتا اور تھڑے پر بیٹھ کر کھاتا۔ جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے بوٹا مزاروں سے سرسوں کا تیل ہڑپ کر جاتا۔ امرتسر میں بوٹا پہلوان کا پہلا مقابلہ علیہ پہلوان سے ہوا۔ اس کے بعد بوٹا پہلوان کی پورے ہندوستان میں دھاک بیٹھ گئی۔ کھانڈے راؤ کے درباری پہلوان رمزی کو شکست دینے کے بعد آپ کو راجہ نے انعام و اکرام کے ساتھ دیو دل کا خطاب بھی دیا۔ بوٹا لاہوری نے عملاً ثابت کر دیا کہ داؤ پر آیا پہاڑ بھی رائی ہوتا ہے۔
کو حاصل کرنا اتنا دشوار نہیں جتنا اسے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ میرے باپ نے کوئی دوست نہیں بنا دیتا، میں کوئی کسی کو بہن نہیں دیتا، اور 25 سال کی عمر کے نالسوں ہیں کہ صبح اٹھی دا سی، نماز پڑھی دی سی، قرآن بھی پڑھیا سی، پھر رومالی بننی سی۔ پہلوان بے پناہ طاقت اور خوبصورت جسامت کے باوجود کبھی غرور نہیں کرتے تھے۔ لوگ پہلوانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ دنیا سے متھا لگانے والے آرام سے نہیں سوتے۔ یہ الفاظ غلام پہلوان نے رحیم سلطانی والا پہلوان سے کہے۔ غلام کی شاگردی کے بعد رحیم بخش سلطانی والا پہلوان طوفان بن کر اٹھا، کالا پرتابہ کو پبی سے زیر کیا، چنن قصائی اس کی پٹھی کی زد میں آیا، منی رینی والا اپنی تمام تر کاریگری سمیت زمین چاٹنے پر مجبور ہوا، بدھو برہمن جیسے شہزور کے لیے شکست سے بچنا ممکن نہ رہا۔ رحیم بخش سلطانی والا کے سامنے اگر کوئی پہلوان ٹھہر سکا تو وہ صرف علی سائیں تھا۔ رحیم بخش سلطانی والا اپنے دور کا واحد پہلوان تھا جو 3 پشتوں تک پہلوانی کرتا رہا۔ میرا دادا رحیم پہلوان سلطانی والا جڑا ہے انہیں گونگے پلوان دے پیو نوں بھی جٹایا تے مرائی پلوان نالوں زوراور سی تے اس کر کے رحیم پہلوان نے فیصلہ کیتا سی کہ اے پیو نال بھی میں کھلیا اے نال بھی میں ہی کھلنا۔ رحیم سلطانی والا جسم پر سندور مل کر جب میدان میں رقص کرتا ہوا آتا تو لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فلک شگاف ناروں سے اس کا استقبال کرتا۔ آپ کاما والی سرکار کے مرید تھے اور باقاعدگی سے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیا کرتے۔ کالیا جلال پوری سے آپ کے 2 مقابلے ہوئے۔ وزیر آباد کے ایک مقابلے میں رحیم سلطانی والا کالیا جلال پوری سے چت ہو گیا۔ اس مقابلے کی تیاری کے وقت کالیا کے مرشد سول میر سرکار نے خاص طور پر دعا کی۔ 1878 میں ہندوستان میں اب ایک ایسا سورج طلوع ہو چکا تھا جس کے سامنے سارے ستاروں کی روشنی کو مان پڑ جانا تھا۔ یہ تھا ریاست دتیا کے درباری پہلوان عزیز بخش کا بیٹا، لون پہلوان کا نواسا غلام محمد عرف گاما۔ عزیز بخش آ کر دتیا میں سیٹل ہوئے۔ یہ کشمیر سے ان کا تعلق تھا۔ کشمیر کا یہ وہ دور تھا، اس سے پہلے کا کہ جب راجہ گلاب سنگھ وہاں پر حکمران تھا، اس کے ظلم و ستم اور اسے تنگ آ کر کچھ مسلمان اور شرفا خاندان جو تھے وہ امرتسر میں آ کے آباد ہوئے۔ وہاں سے پھر وہ مختلف ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں آ کے پھیل گئے، وہ ریسلر پہلوان اور عام لوگ بھی۔ تو اس میں گاما کے والد بھی تھے جو دتیا آ کر سیٹل ہوئے۔ اکھاڑے کا ماحول گاما نے بچپن میں جب دیکھا 4-5 سال کی ایج میں، تو انہیں بڑا شوق ہوا اس سے کہ وہ خود بذات خود ان کے فادر جو تھے وہ خود اچھے پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، عزیز بخش اپنے دور میں۔ اس طرح سے گاما میں جو شوق اور جذبہ جو پیدا ہوا وہ اکھاڑے کے اس ماحول سے ہوا جس میں کہ ان کے والد ان کو ہر روز لے جاتے، جس نے سپاٹوں کے ایک مقابلے میں 400 پہلوانوں کو 9 برس کی عمر میں شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ گاما پہلوان کی پہلی باقاعدہ کشتی رحیم سلطانی والا سے ہوئی۔ یہ کشتی برابر رہی۔ اس کے بعد گاما کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ 20 برس کی عمر میں گاما پہلوان نے برصغیر کے تمام پہلوانوں کو چیلنج کر دیا۔ پہلا مقابلہ دتیا کے محی الدین پہلوان سے ہوا۔ گاما نے بجلی کی طرح پٹ کھینچ کر اسے زمین بوس کر دیا۔ ریاست کے راجا نے 30,000 روپے اور 23 سیر وزنی سونے اور چاندی کا گرز انعام میں دیا۔ چھبیس سال کی عمر میں گاما کا مقابلہ علی سائیں سے ہوا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے دانت کھٹے کرنے والا یہ پہلوان 1 منٹ بھی آپ کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ رحیم سلطانی والا ایک بار پھر آپ کے مقابل آ گیا۔
गामा ने इस दफा 14 दाव इस्तेमाल किए मगर कुश्ती बराबर रही। गामा ने जितनी कुश्तियां अपनी लाइफ में लड़ी हैं 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2.5 मिनट। अब सिर्फ एक ही पहलवान रह गया था जो बार बार पूरे हिंदुस्तान को ललकार रहा था। वो था गामा पहलवान। उसने ललकारा कि जो मुझे हराएगा 7,000 रुपए इनाम पाएगा। चुनाचे हसन बख्श मुल्तानी ने यह चैलेंज कबूल किया। 3 मुख्तलिफ शहरों में मुकाबलों के बावजूद न जीत सका तो हमेशा के लिए गामा के रास्ते से हट गया। 1909 में रहीम सुल्तानी वाला ने एक दफा फिर लाहौर में मुसलसल 3 घंटे मुकाबला किया मगर बराबर रहा। अब गामा की नजर आलमी मंजरनामे पर थी। 1910 में गामा ने लंदन में आलमी सनती नुमाइश के मौके पर एक ऐलान बरतानिया के अखबारात में शाये करवा दिया कि जो पहलवान 5 मिनट में मुझे हराएगा मैं उसे 5 पाउंड का इनाम दूंगा। इस ऐलान ने हर तरफ तहलका मचा दिया। 10 सितंबर 1910 को पोलैंड के नामवर पहलवान स्टैनले ज़बिस्को ने यह चैलेंज कबूल किया। इस कुश्ती के कवायद क्या थे, जवाबित क्या थे, इसके रूल्स क्या थे? ये थे कि 2 पहलवानों को अखाड़े में छोड़ दिया, उसमें ना वक्फा है कुश्ती के दौरान, ना उसमें कोई पॉइंट है, ना कहीं ब्रेक है। उस जमाने में बरतानिया में इसी तरह की कुश्ती थी जिसका नाम था कैच एज कैच कैन। ज़बिस्को की तो गामे भलवान की कुश्ती हुई। इन्होंने सारे जिसले ढालता ज़बिस्को की इन्हों की कुश्ती हुई। वो कहते हैं जी कोई 3.25 घंटे हुई। 3.25 घंटे की कुश्ती जारी रही। जी हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਹੁਣ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ नहीं लड़ सकता। मैं थक गया हूँ, जी। 8 दिनों के बाद मैं फिर मुकाबला करूंगा। अगर मैं ना लड़ांगा तो ये जीत गया। वो मुड़ के नस गया जी। वो फिर इन्होंने उन्होंने फिर नहीं आया, नहीं। मैदान में नहीं निकला। नहीं है। तो गामा पहलवान रुस्तम जमान के टाइटल के हकदार हुए। एक तवील मुकाबले के बाद गामा को फातिह करार दे दिया गया और आपको कमेटी ने बेल्ट देकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। गामा की इस फतह पर पूरे बर्रे सगीर में कामयाबी का जश्न मनाया गया। गामा ने रुस्तम जमां का ताज सर पर सजाने के बाद एक बार फिर हिंदुस्तानी पहलवानों के सामने अपने चैलेंज को दोहराया तो उनका पुराना हरीफ रहीम सुल्तानी वाला चौथी बार खम ठोंक कर मैदान में उतर आया। 45 मिनट तक पहलवान दाव पेच का तबादला करते रहे। अचानक न जाने क्या हुआ कि रहीम सुल्तानी वाला एक धमाके से अखाड़े में गिरा और 12 साल पुराने मार्के का फैसला। अब गामा पूरी दुनिया में नाकाबिले शिकस्त हो चुका था। गामा कहते थे, अगर कोई पहलवान मेरा मुकाबला कर सका तो वो रहीम बख्श सुल्तानी वाला था और वही मेरी शोहरत का बायस बना। 1911 को कोल्हापुर में गामा के छोटे भाई इमाम बख्श ने रहीम पहलवान से मुकाबला कुश्ती जीतकर रुस्तम हिंद का टाइटल भी जीत लिया। आपके वालिद साहब का भी 1911 में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। वो रुस्तम हिंद का मुकाबला थी जी कोल्हापुर दे विच। जी। कोल्हापुर महाराज ने कराया सी रहीम पहलवान सुल्तानी वाले जी साले वाले। यूं दोनों भाई, एक रुस्तम जमा और दूसरा रुस्तम हिंद हो गया। सियालकोट शहर के मोहल्ले सालू गुजर मंदिर लक्ष्मण दास में वाक़ अखाड़े में जोर करने वाला फिरोज गूंगा, जिसे चूनी लाल पहलवान ने फने पहलवानी के गुर सिखाकर एक काबिल फख्र पहलवान बना दिया था। अक्टूबर 1922 को
گونگا پہلوان نے فن پہلوانی کے بہت بڑے ستون یکا پہلوان کو گرا کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ گٹا سنگھ، بسا پہلوان، ہاتھو ملتانی، غلام قادر کالیا، غلام محی الدین اور رحیم سلطانی والا کے ساتھ ہونے والے مارکوں نے اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔